غلام کا آئے گا فوراً آزاد کا آ جائے گا. تو اسی طریقے سے جیسے بخل کا آئے گا ویسے سخاوت کا آ جائے گا. تو جب ایک ضد دوسرے ضد کے تصور کو کھینچ کے لاتی ہے تو یہ کھینچ کے لانا جہت جامعہ ہے. تو اسی لیے ایک ضد کا عطف دوسری ضد پر یوں دیکھا جائے کہ دونوں ضدین ہیں، جہت جامعہ نہیں ہے. مگر ہمارے دل کے اندر جو ہے نا اپنا، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے قوت مفکرہ کے اندر فوراً ایک ضد دوسرے ضد کو کھینچ کر لیا ہے. کالا تو سفید الاخر، یہاں تک کہ کبھی جو ہے نا اپنا وہ ضدین کے خلاف کہہ دیتے ہیں تو بندہ بول دیتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اکثر جو ہے نا وہ جو ذرا نیم خواندہ ہوتے ہیں دیوبندی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ رسول کریم نور ہیں یا بشر ہیں. اس کو کہا جائے گا بھائی نور بشر ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، تو یہ یا لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا نور بشر کے تصور کو لے کر آتے ہیں؟ نور بشر کی ضد نہیں ہے اور بشر نور کی ضد نہیں ہے. نور کا معنی ہوتا ہے جناب اپنا اجالا، اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جناب مٹی کا پتلا. تو ان میں کیا ضدیں ہیں؟ اگر ان میں ضدیں ہیں تو پھر جگنو نہیں ہونا چاہیے دنیا کے اندر. وہ پیچھے سے نور ہے، آگے سے بشر ہے، مٹی کا پتلا ہے. تو یہ نور و بشر تو ضد نہیں ہے نا. اگر نور و بشر میں ضدیت ہوتی، جبریل امین کبھی بھی صحابی رسول کے لباس کے اندر نہ آتے، وہ بشر بن کر آتے تھے. تو یہ ایک سوال ہی عجیب ہے کہ وہ نور ہیں یا بشر. یہ اس وقت سوال کیا جائے جب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں کہ ابھی دن ہے یا رات، صحیح میں آتا ہے. یہ کہنا ابھی دن ہے یا صبح، یہ نامعقول سوال ہے، عجیب سا ہے. تو پتہ چلا کہ دونوں ضدوں کو باعتبار مفہوم کے دیکھا جائے تو جہت جامعہ نہیں، مگر یوں دیکھا جائے تو قوت مفکرہ دوسرے کو پکڑ کے لے آتی ہے تو جہت جامعہ ہے. تو اب زید یمنع و یعطی، اس کا عطف درست ہے. مگر یوں کہنا زید یمنع و یکتب، اب یمنع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخل کرتا ہے، اور یکتبو کا مطلب وہ لکھتا ہے. اب بخل کرنے لکھنے دونوں میں کوئی جہت جامعہ نہیں، اسی لیے یکتبو کا عطف یمنع پر یا یمنع کا عطف یکتبو پر درست نہیں. تو عطف کی درستگی کے لیے جہت جامعہ ایک اہم ترین جو ہے نا اپنا حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ جہت جامعہ نہ ہو تو وہ عطف کوئی طریقے سے درست نہیں ہوگا. اچھا، قرآن کریم کی ایک مثال وہاں پر دی صاحب مختصر نے. آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ. اب سوال سارا یہ کہ اللہ یستہزئ کا عطف نہیں کیا. اب پیچھے تین ہیں. نمبر ایک کہ انما پر عطف کریں گے، یہ پہلا جملہ ہے. انا معکم اس پر عطف کریں گے، یہ دوسرا ہے. اچھا، اسی طریقے سے نہ قالو پر کریں گے، یہ تیسرا ہے. کس پر کریں گے؟ کسی پر عطف کرنا درست نہیں، کسی پر بھی. آپ چاہے انما نحن مستہزئون لے لیں، چاہے انا معکم لے لیں، چاہے وہ جو انا معکم سے پہلے قالو ہے وہ لے لیں، کسی پر عطف درست نہیں. اب کیوں؟ انا معکم جو ہے یہ قالو کا مقولہ ہے. قالو ان منافقین نے کہا، کن کو کہا؟ کفار کو. کیا کہا؟ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایک کفار کا مقولہ ہوا. اگر اللہ یستہزئ والے جملے کا عطف انا معکم پر ہو جائے تو جس طریقے سے انا معکم قالو کا مقولہ ہے تو اسی طریقے سے اللہ یستہزئ بھی قالو کا مقولہ ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہو جائے گی کہ ان منافقین نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان منافقین نے یہ بھی کہا کہ اللہ استہزاء کرتے ہیں. یہ منافقین نے نہیں کہا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے اللہ پھر استہزاء فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق. تو یہ عطف کرنے سے خرابی کیا لازم آئے گی کہ قالو کے تحت آ جائے گا اللہ یستہزئ والا جملہ، وہ یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کا عطف قالو پر کرتے ہیں تو پیچھے اذا خلوا الی شیاطینہم، اب یہ اذا ظرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں، یہ اذا کی جزا ہے، تو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کا انا معکم یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ مقیدن ہے. شیطان اپنے چیلوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں، اپنے چیلوں کی طرف اکیلے میں ہوتے ہیں، اپنے ہم جو ہے وہ عقیدے کی طرف اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں.
تو اگر اللہ یستہزئ کا عطف کالو پر ہو جاتا تو بات یوں ہو جاتی کہ جس طریقے سے یہ اپنے چیلوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے اس وقت استہزاء فرمائے گا. حالانکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا استہزاء فرمانا مطلقاً کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے. تو دو جگہ پر عطف کرنے سے آپ نے خرابی سمجھی کہ اگر انا معکم پر کر دیں تو ایک کالو کا مقولہ ہو جائے گا اللہ یستہزئ، اور اللہ یستہزئ کالو کا مقولہ نہیں. اور اگر کالو پر عطف کر دیں تو اذا جس طریقے سے مقید ہے، کیونکہ اذا قید ہے جس وقت. یاد رکھیے گا کہ اپنا ابن ہشام انصاری انہوں نے مغنی اللبیب کے اندر لکھا کہ جب جو ہے نا اپنا اذا وہ ہو ظرفیہ، اور یہ اذا ظرفیہ ہے، وہ بمعنی ہین ہوتا ہے، اور اس کا ما بعد جملہ اس کی طرف مضاف الیہ ہوتا ہے. اب یہ اذا خلو الی شیاطینہم کا جملہ مفہوم یوں نکلے گا ہینا خلوی، یہ خلو کا مصدر، ہینا خلوی الی شیاطینہم، ان کے اپنے چیلوں کی طرف اکیلے ہونے کے وقت. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کالو، وہ کہتے ہیں ان معکم. تو یہ ہینا مفعول فی بن رہا ہے کالو کا، اور وہ پہلے لے کر آئے. اور مفعول فی مقید ہوتا ہے کہ اس وقت میں انہوں نے کہا، ہر وقت نہیں ہے. تو اگر ہم اس اللہ یستہزئ کا عطف کالو پر کر دیں گے تو جس طریقے سے کالو مقید ہے کہ وہ اپنے چیلوں کی طرف اکیلے ہونے کے وقت یہ بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء اس وقت فرماتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء فرمانا کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں، مطلق ہے، وہ مطلق مقید ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا جہاں دل چاہے عطف کر دو، اور جہاں دل چاہے جب آپ سامنے پیچھے والی عبارت کو جو ہے نا اپنا آگے والی عبارت کے ساتھ مربوط کر دو. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ قرآن کریم، یہ سورہ جمنا کہف، اگر کسی کے ذہن کے اندر آیت ہو جمنا نہیں، عطف نہیں ہو رہا اس کا، اسی وجہ سے عطف نہیں ہو. اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ یستہزئ سے پہلے حرف عطف واو کیوں نہیں لے کر آئے، یہ بات چل رہی تھی. اگر ہم واو عطف لے کر آئیں گے تو پیچھے ان میں سے کسی پہ عطف کرنا پڑے گا، اور کسی پر بھی آپ عطف کریں گے مفہوم خراب ہو جائے گا. تو اسی لیے اس کو عطف کے بغیر لے کر آئیں. یہ کو اپنا اس کے اندر سورہ کاف کے اندر فَبَعْثُوا إِلَىٰ أَحَدِكُمْ، اس طریقے سے اگر کسی کے ذہن میں ہو، میں دیکھ لیتا ہوں ایک نظر. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 سے. ذرا آپ دیکھیے گا کہ جب نا قرآن کس طریقے سے حرف عطف کا چناؤ کرتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتائیے، اس کے اندر مزید واضح ہو جائے گا. ہوا معاملہ یہ کہ جب یہ اٹھے ہیں نا اصحاب کہف والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب بیدار کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کم لبثتم، تم کتنے وقت یہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لبثنا یوما او بعد یوم. اب یہ بات چیت ان میں چل رہی ہے. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا، کافی عرصہ اس کو سنانے کے بعد نیند سے بیدار کیا. تو پھر آپس کے اندر ڈسکس کرنے لگے ہم یہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں. کسی نے کہا کہ اتنا. آخر میں شخص نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرو. یہ جو تمہارے ٹھہرنے کی بات ہے اس کو رب جانتا ہے، اس کو رب پر موقوف کرو، اور اس پر موقوف کر کے اب جو کام کی بات ہے اس میں چلو. کیونکہ اٹھے ہیں تو بھوک کا احساس ہوا ہے، تو تم جو ہے نا اپنے کسی ایک شخص کو بھیجو جو اچھا کھانا لائے. تو اب یہ بھیجنا متفرع اس بات پر کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں، ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہمارے میعاد کو کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں. کتنا عرصہ ٹھہرنا یہ امپورٹنٹ اس جگہ پر نہیں ہے. یہاں پر اہم یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا اپنی غذا کا کس طریقے سے جو ہے اپنا انتظام کریں. تو بیچنا یہ متفرعت ہوا اس بات پر کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت وہاں پر فعل آیا فَبَعْثُوا، تاکہ متفرع اس پر کہ تمہارے علم کے اندر نہیں، اس کو چھوڑ دو. اب تم اس بات پر آؤ کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تو فَبَعْثُوا، تو تم بھیجو تم ایسے کسی ایک کو بِوَرْقِكُمْ، یہ وہی جو سکے ہوتے تھے چاندی وغیرہ کے اس وقت میں جو چلتا تھا، ہادی اس اپنا جو اپنا سکے کے ساتھ الی المدینہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ، واو نہیں فرمایا،
کیونکہ اس بعثت پر متفرع تھا کہ تم بھیجو گے تو وہ تدبر کرے گا کہ مارکیٹ کے اندر وہ کون سا کھانا ہے کہ جو حلال پاکیزہ ہے. تو ایک چیز کا جب کسی چیز پر تفرع ہو نا تو تفرع کے لیے فا آتا ہے. جس طریقے سے ہم شاشی کے اندر بڑھ کر آئے اندنا معنی کرو الحید، جب ہمارے نزدیک کرو کا معنی حیض ہے، فالامرا لا یحل بعد ثلاثت حید. اب یہ جو ہے نا فالامراتو، یہ فا تفریعیہ ہے. یہ کس پر متفرع ہے؟ اس بات پر کہ کرو بمعنی حیض ہے. تو تفریح جو ہوتی ہے اصل سے چھوٹ کر آتی ہے، اصل سے نکلتی ہے. جس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تنا اصل ہے، اس سے جب شاخیں نکلتی ہیں تو وہ جو شاخیں ہیں وہ تفریح ہیں، برانچز جو اس کی جو ہیں وہ تفریح ہیں. تو یہ بندے کا یہ کہنا کہ کرو بمعنی حیض ہے، پس عورت 3 حیض کے بعد آزاد ہو جائے گی. اب وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کرے. تو فا تفریح کے لیے آتا ہے، اور تفریح کے لیے ضروری کہ پہلے کوئی چیز ہو. تو ان کو بیچنا یہ اصل ہے، اس پر متفرع ہے کہ وہ غور و فکر کرے گا. تو اسی لیے فا لے کر فلینظر، قرآن کہتا ہے فلینظر. اب چاہیے کہ یہ جانے والا غور و فکر کرے ایہا ازکی طعام، ان کھانوں میں سے کون زیادہ پاکیزہ کھانا ہے ہمارے لیے. صحیح. اچھا، اب بیچنا اس پر متفرع تھا، غور و فکر کرنا تو فا لے کر ہے، اور غور و فکر پر متفرع خریدنا تو اس لیے پھر فا لے کر ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. تو وہ چاہیے کہ اس میں سے کچھ رزق لائے. اچھا، اس کے بعد یہ 3 جگہ پر فا آیا. فَبَثُوا، اس کی تفریح ہوئی ان کے علم نہ ہونے پر. چھوڑو یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے لیے جو اہم کام ہے اس کی طرف آؤ. پھر اس بیچنے پر متفرع ہوا غور و فکر کرنا، پھر اس غور و فکر کرنے پر متفرع ہوا رزق لانا. تو تینوں جگہ پہ فا لے کر ہے. مگر آگے اللہ نے فرمایا جس وقت قرآن کا نصف ہو جاتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اب فا کو استعمال نہیں کیا، واو لے کر آئے. کیوں واو لے کر آئے؟ کیونکہ بیچنا اور کھانے میں غور و فکر کرنا اور کھانا لانا، ان میں سے کسی بھی کے اوپر وَلْيَتَلَطَّفْ متفرع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بندے کی خلقت ثانوی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کے اندر نرمی اختیار کرے، نرمی برتے. یہ اس پر نہیں کہ کھانا لینے جا رہے ہو اس میں غور و فکر کرو، اب پھر اس میں سے اچھا کھانا لاؤ تو پس اس اچھا کھانا لانے پہ تم نرمی برتو. نہیں، نرمی برتنا ایک جنب بندے کی جبلت فطرت ہونی چاہیے، یہ کسی پر متفرع نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے وہاں پر حرف عطف نہ لے کر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کہا. تو یہ قرآن کریم کا انتہائی درجے کا اسلوب جنب بلاغت ہے کہ کچھ مقام پر فعل آ رہا ہے اور کچھ مقام پر واو آ رہا ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو فبیا، نہیں سمجھے تو آپ کو سوال کی اجازت ہے. آپ بھلے نہیں فا نہیں آ رہا. میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مقامات ہیں یہ وہ مقامات ہیں کہ کہاں پر واو لایا جائے گا، کہاں پر واو نہیں لایا جائے گا. وہ جو پہلی مثال تھی اللہ یستعذی، وہ واو نہ لانے کی تھی. یہ جو مثال ہے واو لانے کی. شروع میں اصل میں نے تمید یہی باندھی تھی. یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے اس کا جناب معطوف آپ جناب پوری عبارت بنا لیجئے فَبَثُوا سے لے کر آخر تک. کہ یہ ما قبل پر متفرع نہیں ہے، تفریح کے لیے فا آتا ہے، اور جب تفریح ختم ہو جائے تو واو نہیں آتا. خالی کہنے کا یہ مطلب کہ فَبَثُوا میں واو فا لے کر آئے، فَلْيَنظُرْ میں فا لے کر آئے، فَلْيَأْتِ میں فا لے کر آئے، تینوں فعل میں فا لے کر آئے. تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بھی تو فعل ہے، اس میں فا لے آتے. فا کیوں نہیں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تلطف اور نرمی کرنا یہ بندے کی عادات سے ہونا چاہیے، کسی پر متفرع نہیں ہونا چاہیے. اس عدم تفریح کے لیے اور اس بات کو بتلانے کے لیے بندے کی جبلت سے ہو، فا سے عدول کیا اور واو لے کر ہے کہ کہاں واو آئے گا کہاں فا آئے گا یہ اس کے مواقع ہیں. اس کے بعد ایک آیت کریمہ وہ جو بالکل شروع میں ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک کے اندر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ آیت ذہن میں رکھیے، یہ بالکل کلیئر آیت ہے، ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے. ایک آیت یہ میرے سامنے سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 179 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام، میں پوری آیت نہیں بول رہا ہوں، اس آیت کا کچھ حصہ بول رہا ہوں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اب یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل،
اچھا وہاں پر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اس بات سے قطع نظر کہ وہاں اوصاف کیا ہیں اور اس بات سے قطع نظر کہ یہاں اوصاف کیا ہیں، ہم فقط عطف کی بیس کر رہے ہیں، مضمون آیت کیا ہے ہم اس کے پیچھے ابھی نہیں جا رہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، پھر آگے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہاں پر واو نہیں لکھا رہے، وہاں کا اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، وہاں واو کے بغیر نہیں لائے، یہاں واو کے بغیر لے کر آئے، تو یہاں واو کے بغیر لانا اور وہاں واو کے ساتھ لانا وجہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، اس پہ جہت جامعہ ہے۔ تو جہت جامعہ کیا ہے کہ کسی بندے کا ہدایت پر ہونا اور کسی بندے کا فلاح والا ہونا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہدایت پر ہوگا وہی فلاح والا ہوگا، تو فلاح میں اور ہدایت کے اندر جہت جامعہ ہے کہ ہدایت فلاح کو کھینچ کر لاتی ہے، تو جہت جامعہ ہے، جہت جامعہ کی وجہ سے حرف عطف وہاں لے کر ہے وہ اولئک هم المفلحون۔ اچھا اب اس کے بعد یہاں پر آپ جانتے ہیں جو چوپایا ہوتا ہے، چوپائے کی ایک جبلت ہے کہ وہ غافل ہوتا ہے، اتنا غافل ہوتا ہے چوپایا کہ اگر کوئی گائے کو بقرعید میں یا بقرعید کے علاوہ کبھی بھی وہ گائے کو اپنے مقتل گاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو بھی اس کو نہیں پتا کہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہی ہوں، نہیں پتا اسے۔ اچھا گائے کو گائے کا مالک لے کے جا رہے ہیں یا گائے کا مالک نہیں کوئی چور لے کے جا رہا ہے، وہ رسی کھینچے وہ چلتی رہے گی۔ جانوروں کی عادات سے غفلت ان کے اندر، ان کو نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے۔ ہاں کچھ جانوروں کے اندر کچھ جو ہے نا اپنا ہوشیاری والی صورت رکھی ہوئی جیسے کہ کتا وغیرہ ہے، سمجھو، لیکن فی نفسی جبلت یہ پھر تعلیم کی وجہ سے، اگر عام سے کتے کو کوئی بھی جو ہے نا اپنا اس کے گردن میں رسی باندھ کے لے جائے چلا جائے گا، تعلیم یہ عارض ہے، اصل جبلت غفلت ہے، ان کو نہیں پتا۔ آپ گائے کے سامنے گوبر رکھ دو، گھاس رکھ دو، دونوں منہ ڈالے گی، کتے کے سامنے گندگی رکھ دو، اچھی چیز رکھ دو، دونوں منہ ڈالے گی، غفلت ہے نا، تو غفلت ان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئکا، یہ جو کفار ہیں کل انعام، پہلے ان کو چوپایوں سے تشبیہ دی، اب بل ترقی کے لیے آیا، بل ہم اضل، بلکہ وہ جو ہے نا اپنا چوپایوں سے بھی غافل ہیں۔ چوپائے کو کم از کم کچھ چوپائے ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ تعلیم کی وجہ سے بھی، چاہے جبلتاً نہ ہو، تعلیم کی وجہ سے بھی اپنے مالک کو پہچان جاتے ہیں اور مالک کے پیچھے چلتے ہیں، سمجھے۔ اگر ایک عام بندہ، آپ گاؤں دیہات والے اگر کوئی ہوں، اگر جناب نے ایک عام بندہ بھینسوں کے آگے چلے، بھینسیں نہیں چلیں گی، مالک اس کے آگے چلے، بھینس اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو اگرچہ تعلیماً صحیح، جبلتاً نہ صحیح، وہ مالک کو پہچانتے ہیں، مگر یہ کفار وہ بدبخت ہیں اور چوپایوں سے اس لیے گئے گزرے ہیں کہ یہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے جو اصل مالک ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک نے بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بھٹکے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک هم الغافلون۔ اب یہ جب چوپایوں کی فطرت کے اندر غفلت ہے تو ہمیں چوپائے سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ غافل کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس غافل کی بات ہمیں دوسرے لفظ سے کی گئی، انعام، لفظ انعام سے خالی چوپائے سمجھ میں آ رہا ہے، مگر چوپائے کی فطرت میں غفلت ہے تو انعام غفلت پر بھی واضح اشارہ کر رہا ہے، مگر غفلت کے لفظ وہاں پر نہیں ہے۔ تو آگے جو کہنا اولئک هم الغافلون، تو یہ اسی غفلت کی بات ہو رہی جو انعام کے اندر ہے۔ تو گویا کہ اولئک هم الغافلون اس مفہوم کو جو انعام سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے مؤکد کر رہا ہے۔ ہمیں انعام سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ چوپائیں، اور چوپائی کی فطرت کے اندر غفلت ہے، اسی غفلت کو اولئک هم الغافلون مؤکد کر رہا ہے، یہ مؤکد ہے اور پیچھے والا مؤکد ہے، اور مؤکد اور مؤکد کے درمیان اس قدر مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے حرف عطف لانے کی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ حرف عطف نہیں لے کر آئے۔ هذا الفرق بین اتیان حرف العطف و عدم اتیانها، ان تدبرتم وان فہمتم فبیا والا انتم مجاز للسوال، انتم مجازون للسوال، اگر آپ سمجھ گئے تو فبیا، ورنہ آپ کو سوال کا حق ہے۔ اب مجاز ہیں، اجازت دیے گئے، انتم مجازون للسوال، سوال کے لیے بالکل آپ جناب اپنا سوال کیجیے، اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو، نہیں آیا تو کیجیے، آیا ہے تو فبیا، اچھی بات ہے، ہو گیا۔
ایک ہے مجاز، وہ مجرد ہے اور یہ مصدر میمی ہے، یہ اس میں ظرف ہے۔ ایک ہے مجاز، یہ باب افعال ہے، اس کا اس میں مفعول مکرم آتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میں مرشد کریم کی طرف سے مجیز بھی ہوں مجاز بھی ہوں، کہ مجھے مرشد کریم نے دوسروں کو خلیفہ بنانے اور مرید بننے کی اجازت دی تو میں مجیز ہوں، اور مرشد کریم نے مجھے جنم دیا ہے تو میں مجاز ہوں، ان کی طرف سے اجازت دیا ہوا اور ان کی طرف سے اجازت دینے والا، تو یہ مجیز مجاز وہ ہے، ضمہ کے ساتھ، مجاز نہیں ہے۔ خلیفہ مجاز کہتے ہیں، خلیفہ مجاز، اب وہ ممکن ہے کہ کوئی جناب نہ کسی اور معنی میں مجاز کہتا ہو، ہم پائیں میمنے میں بدی النو ہے واندو نے تھی ونو ہے، اصل یہ جو مجاز ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب میں عدم عطف کے لیے آپ کی توجہ بالکل شروع میں لے جاؤں گا، اور یہاں پر جو ہے نا اپنا بیضاوی نے اور سیال کوٹی نے کمال کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا۔ جنہوں نے بیضاوی پڑھی ان کے لیے نقطہ واضح ہے، یہ اعادہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے بیضاوی نہیں پڑھی یا پڑھ کر جو نقطہ ان کے ذہن سے نکل گیا تو افادہ ہے، یا اعادہ یا افادہ وکلاہما مفیدان، اور دونوں فائدہ مند ہیں، ان میں کوئی جناب نہ فرق نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے کیا، چار جملے ہیں، چاروں کے مابین حرف عطف نہیں ہے۔ پہلے آپ چار جملے سن لیجئے۔ الف لام میم، یہ جملہ کیسا میں سمجھاتا ہوں۔ الف لام میم ایک، ذالک الکتاب دو، لا ریب فی تین، ہدی للمتقین چار، چاروں کے اندر حرف عطف نہیں۔ لم ترک العطف فی هذه الاربعۃ الجمل، ما وجوہها، الوجہ الاکمل والوجہ الاحسن فی السیالکوٹی ایضاً فی البیضاوی موجود، یعنی کہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں حرف عطف نہیں لایا گیا۔ یہ چاروں مربوط ہیں اور ان کا ربط انتہائی قوی ہے۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کی تھی کہ جب آپس کے اندر ربط ایسا قوی ہو کہ کوئی شے ربط لانے والی نہ بھی ہو تو ربط رہے گا۔ ایک مثال کے جنم طور پر ایک جنم بیٹا اپنے باپ سے 100 بار، اللہ معاف کرے سب کو، اپنے حفظ و امان میں رشتہ توڑنا چاہے نہیں ٹوٹ سکتا، یہاں تک کہ یہ آپ کو مسئلہ پتا ہوگا، میراث میں برقرار ہے، باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے کہ میں نے تجھے اپنی جائیداد سے بے دخل کیا، میں نے تجھے عاق کیا، جو عاق کہا جاتا ہے عین الف قاف، میں نے تجھے عاق کیا، بے دخل کیا، اس باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بے دخل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، رب قدیر نے جو اتصال رکھا ہے اس اتصال کو بندہ منفصل نہیں کر سکتا، اس کو رشتہ، اس کو میراث میں سے پیسہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نہ لے، لیکن باپ کا یہ کہنا کہ میں نے تجھے بے دخل کیا، اس بے دخل کرنے سے بے دخل نہیں ہوگا، کہ اتصال تام ہے نا، اتصال تام کے اندر ہمیں کوئی چیز جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ متصل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مابین حرف عطف نہیں آئے، حالانکہ لا الہ الا اللہ جملہ الگ ہے، محمد رسول اللہ جملہ الگ ہے۔ ان دو جملوں کی اسپرٹ اور مضمون اس قدر متحد ہے کہ یہ دونوں جملے جو ہے نا اپنا باعتبار جملے ہونے کے ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جا سکتے۔ یہ ہماری جملہ یاد رکھیے گا، الجمل من حیث ہی لا جمل من حیث ذات فلا اعتراض علیہ۔ یہاں پہ جملہ من حیث الجمل ہے، لل جمل من حیث ذات، اللہ تعالیٰ و یوجد بدون المخلوق، نعم ہکذا، ولیکن کلامنا فی نحو او فی البلاغت والبلاغت والنحو هو یتکلم بالجمل لا بالذات، کل متکلم یتکلم بفنہ، ہر متکلم اپنے فن کے اعتبار سے کلام کرتا ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ جملہ من حیث الجملہ اس کے بغیر جو نہیں پایا جائے گا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ذات کسی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ تو ہماری بات میں ذرا سا تدبر کیجئے گا، ہمارے یہاں ذرا جلد بازی زیادہ ہوتی ہے تو پھر فتویٰ جلدی لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ چاروں جملے مربوط ہیں، اس کا ربط کیا ہے آپس کے اندر، الف لام میم جملہ کیسے، میں نے آپ کو بالکل شروع درس میں کہا تھا، اور صاحب بیضاوی یا بیضاوی پڑھنے والے کئی ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ صاحب بیضاوی نے کہا کہ ہم نے ان حروف تیجی اور ان حروف کے ساتھ اپنے اس کلام کو مرتب کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس سے تم اپنا کلام مرتب کرتے ہو۔ تو اب یہ یوں ہو جائے گا المتحدہ بہی،
جس کے ساتھ تم کو چیلنج دیا گیا. ایک کفار جس کے ساتھ تم کو چیلنج دیا گیا. الف لام میم ای من جنسی حاضل حروف, جس کے ساتھ تم کو چیلنج دیا گیا ہے وہ من جنسی حاضل حروف ای الف لام میم. تو المتحدہ بھی یہاں پر معذوف ہے. جس کے ساتھ تم کفار کو چیلنج دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ الف لام میم کے جنس کے حروف سے ہیں. جیسے یہ الف لام میم ہے ویسے ہی جنم پورا کلام انہی حروف سے, اور اسی کے ساتھ تم کو چیلنج دیا گیا ہے. تو یہ پہلے جملے کا مبتدا معذوف ہے. المتحدہ بھی من جنسی حروف الف لام میم, یہ ہو گیا, ایک جملہ ہو گیا. ذالک الکتاب یہ دوسرا جملہ ہے, بالکل کلیئر ہے. لا ریب فی یہ تیسرا جملہ ہے, کیونکہ ریب جو ہے نا لا کا وہ اسم ہے اور اس کی خبر معذوف ہے. یہ فی خبر نہیں ہے, یہ خبر کا ظرف ہے, کیونکہ اہل حجاز کے نزدیک لائے نفی جنس کی خبر 90 سے 95% معذوف ہوتی ہے, نہیں لائی جاتی بالکل بھی. اور یہ تیسرا جملہ ہو گیا. ہدی للمتقین یہ چوتھا جملہ ہے. اب حرف عطف کیوں نہیں لے کر آئے اس کو سمجھیے گا ذرا. اتنی سی عبارت لکھی کہ الجمل متناسقۃ, یہ دونوں ایک دوسرے, یہ چاروں کے چاروں جملے ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب پر آ رہے ہیں. پھر یقرر اللہ کا منہا السابقہ, آنے والا جملہ وہ پیچھے والے جملے کے مفہوم کو پختہ کر رہا ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں سب آپ کو, خالی آپ پہلے میرا اجمال ذہن میں رکھیے. یہ بیضاوی کی عبارت ہے. یقرر اللہ کا منہا السابقہ, آنے والا جملہ لاحقہ منہا ان چار جملوں میں سے پختہ کر رہا ہے السابقہ, کس کو؟ سابقہ کو. اب پہلا جملہ کیا ہے کہ تمہیں الف لام میم والے حروف کی جنس سے چیلنج دیا جاتا ہے, تمہیں جو ہے نا اپنا معارضہ تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے, تم ایسا کلام لاؤ. تو یہ چیلنج کے اوپر ایک جملہ ہے. ذالک الکتاب, یہ یہاں تقریباً اہل علم بیٹھے ہیں کہ آپ یہ مثال بھر کر آئے کتابوں کے اندر کہ جب یوں کہا جائے ذالک الرجل تو سوال پیدا ہوگا الف لام کون سا ہے. توجہ ذرا رکھیے گا, انشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. ذالک الرجل میں الف لام کون سا ہے؟ اب الف لام استغراق کی لے نہیں سکتے, وہ مفرد پہ کیسے آئے گا؟ الف لام آدھے خرجی لے نہیں سکتے, ما قبل میں ذکر نہیں. تو لام اعلیٰ آپ کو الف لام جو ہے یہاں پر ماننا پڑے گا جنسی. بھائی جنسی الف لام کا کیا مطلب ہے؟ جنسی الف لام کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ مثال کے طور پر یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں ذالک الرجل, اور میں الف لام اس رجل پر جنس کا لگا رہا ہوں, تو میرے کہنے کا تو مطلب یہ ہو گیا مرد خالی یہی, تو باقی جو دنیا میں وہ کون ہے بھیا؟ تو خالی اس کو مرد کہنا کیسے درست ہے؟ کا مسئلہ یہ کہ دنیا میں بھی مرد ہیں, مگر جو رجولیت کے اندر کمال حاصل ہے وہ اسی کو حاصل ہے. تو رجولیت کے اندر جو کامل ہے اس کامل کو سمجھانے کے لیے رجل کے شروع میں الف لام لے کر. ایک مختصر سی بات آپ کو بتاتا چلوں. ماہر منیر کے اندر پیر مالک شاہ صاحب کی جو سیرت لکھی اس کے اندر جو ہے اپنا ان کے زمانے کی ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی, وہ جسم پر کچھ چنیدہ کپڑے پہنتی تھی, کچھ حصہ کہاں سے کھلا ہوا, کچھ حصہ کہاں سے کھلا ہوا. تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ سارے بازار بیچتی ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مردوں کے سامنے جنم نہ یوں بیٹھتی ہے, کہ تم لوگ مرد ہو؟ وہ عورت کہتی تھی, وہ خود بھی ولیہ تھی لیکن جس کے مقام پر فائز تھے. میں نے حوالہ دے دیا کہ تم مرد ہو, تم سے تو شیطان فٹ بال کی طرح کھیلتا ہے, تم کہاں سے مرد ہو؟ بہرحال جو ہے نا اپنا بات آئی گئی ہوئی. کچھ عرصے کے بعد وہ جس بازار میں بیٹھی تھی اس ایک دو دکانداروں کو کہتی کپڑا لا کر دو, میرے جسم کو چھپاؤ, مرد آ رہا ہے. کپڑا لا کر دو, میرے جسم کو چھپاؤ, مرد آ رہا ہے. کہا کیا ہو گیا تجھے آج؟ کب آج مرد آ رہا ہے. کچھ ہی دیر کے اندر پیر صاحب گزرے وہاں سے, کہ یہ مرد ہے. تو مطلب یہ ہو کہ کامل مرد کی بات ہو رہی ہے. رجولیت کا کمال جس کے اندر دیکھنا ہے وہ یہ ہے. ذالک الرجل, رجل بہت سارے ہیں مگر کمال رجل وہ اس کو حاصل ہے. جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو ذالک الکتاب اسی قبیل سے اعلی متکلمین کے یہاں پر اور اصول فقہ والوں کے یہاں پر قرآن کریم کتاب سے مشہور ہے. تو یہ جو الکتاب کہا گیا یہ الف لام جنس کا ہے, تو کتاب تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے. اس کو کیوں کتاب کہا گیا؟ کہ بلاغت کے اونچے ترین مرتبے پر فائز دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو اس کے اندر ہے. تو اب یہاں سے سمجھیے آپ,
تو پہلے جملے میں کیا کہا؟ تم لوگوں کو ان حروف سے چینج دیا جاتا ہے. اب دوسرے جملے میں کیا کہا؟ بلند و بالا فساد میں یہ. تو جو فساد کے اندر بلند و بالا ہوگی وہ اس چینج کو اور پختہ کر دے گی. پہلے کہا کہ تمہیں چینج دیا جا رہا ہے، پھر کہا کہ یہ بلند و بالا ہے فساد کے اندر. تو فساد کے اندر بلند و بالا ہونا یہ لائقہ جملہ سابقہ کو اور پختہ کر دے گا. جب اتنی فساد میں بلند و بالا ہے تو اس کے ساتھ تم کو چینج دیا جا رہا ہے. تو اس لائقہ نے سابقہ کو کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا. پھر اس کے بعد کسی بھی بندے کے عزت گھٹنے کے لیے اس بندے کے اندر شک کا ہونا کافی ہے. مثلا اگر کسی کے اندر یہ شک آ جائے نا، یار یہ جو زید ہے نا یہ چوری کرتا ہے، غالب گمان یہ ہے، اب شک آ گیا نا، اب زید پہ جلدی بھروسہ نہیں آئے گا. یہ شک پوری شخصیت کو ادھیر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ شک و شبہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. بھیا اللہ نہ کرے کسی کو اپنی بیوی پہ شک ہو جائے اور خالی شک ہی ہو، گھر برباد ہو جاتا ہے. یہ شک اتنی خطرناک دیمک ہے، یہ پورے گھر کو کھا جاتی ہے. تو کسی کتاب میں شک آنا، مثلا جناب اپنا کوئی بندہ کہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر زید صاحب نے لکھا اچھا ہے مگر کہیں کہیں غلطی کر گئے. اب وہ جو بندہ بھرے گا یار پتہ نہیں یہاں غلطی کی ہے، پتہ نہیں یہاں غلطی کی ہے، وہ پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی، پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی. سمجھے؟ اور جس کتاب کے اندر شک نہیں، سرے سے شک کی، جن سے شک کی نفی کر دی جائے کہ شک جس چیز کا نام ہے وہ ہے ہی نہیں، تو وہ کلام کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی عمدگی کو اور چار چاند لگا دے گی. اب یوں ہو گیا کہ یہ وہ جو ہے نا اپنا حروف ہیں جن کے ساتھ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ حروف اس کتاب کے اندر جو بلند و بالا ہے فساد میں، اور یہ فساد کے اندر اتنی بلند و بالا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس بعد والے جملے نے پہلے والے کو اور پختہ کر دیا کہ کیسی فساد والی کتاب، اس میں شک بھی نہیں. تو ہر آنے والا جملہ پیچھے والے جملے کو کیا کر رہے ہیں؟ پختہ کرتا جا رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ نہ کہا کہ یہ کتاب متقین کو ہدایت دینے والی ہے، بے شک ہے، اسلوب یہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ ہادی، اس میں فائل نہیں لایا اللہ، قرآن کریم ہدا لایا کہ جب یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں رتی برابر شک و شبہ نہیں، تو یہ ہدایت دینے والی نہیں، عین ہدایت ہے. یہ عین ہدایت ہے. استاد مرشد اپنے مرید کو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، خود رہنمائی نہیں ہوتا ہے. کوئی بندہ عدل کرنے والا ہوتا ہے، خود عدل نہیں ہوتا. تو ایک کتاب ہدایت دینے والی نہیں، خود ہی ہدایت ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو کتاب خود ہی ہدایت ہو تو اس سے بڑھ کر کون سی ایسی کتاب ہوگی کہ جو معارضے کے لیے پیش کی جائے. تو پہلے جملے میں کہا معارضے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، دوسرے میں کہا یہ بلند و بالا ہے فساد میں، تیسرے میں کہا اس میں کوئی شک نہیں، چوتھے میں کہا یہ متقین کے لیے عین ہدایت ہے. تو ہر بعد والے جملے نے پہلے والے جملے کو کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا. تو گویا ہر بعد والا جملہ پہلے والے جملے کے ساتھ مربوط طریقے سے قائم ہے. تو ربط رکھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، خود ہی یہ آپس کے اندر بھی ذات ہی مربوط ہے. اس وجہ سے چاروں جملے کے اندر حرف عطف نہیں لے کر آئے. آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن کے اندر، اگر بہت کچھ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن کے اندر بات جب نہ وہ رج بس کا ہی ہوگی. اچھا، اس کے بعد یوقنون کے بعد حرف عطف نہیں آئے، معذرت، مفلحون کے بعد، مفلحون کے بعد حرف عطف نہیں آئے، ان الذین، کیونکہ یہاں پر انفصال تام ہے. اور بقول سیال کوٹی کے اور ایک اور شارع کے بقول پورے قرآن کے اندر وقف تام فقط مفلحون پر ہے، کہیں اور پر وقف تام نہیں. باقی وقف حسن ہے، وقف کبھی تو جگہ جگہ ہوتا رہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں کبھی. وقف تام جس کو کہا جائے وہ فقط یہاں پر پورے قرآن میں. یہ کسی کی تحقیق ہے، ممکن ہے کہ کسی کو اس تحقیق سے اختلاف ہو، کیونکہ مفلحون تک ذکر ہے ان کا جو متقین ہے. اب بالکل متقین کی جناب اپنا ضد گناہگار، اور گناہگار بھی ایسے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انفصال تام ہے.
اور واؤ کا کام ہے ماں بعد کو ماں قبل سے جوڑنا، تو جہاں پر انفصال تام ہو وہاں واؤ لا کر ماں بعد کو ماں قبل سے جوڑنا، یہ کلام کے حسن کو ختم کرنا ہے. وہاں واؤ کو ہٹا کے یہ بتلاؤ کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس وجہ سے مفلحون کے بعد واؤ نہیں لے کر ہے. اور پھر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ وہ ہیں کہ انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. مولا ایمان نہ لانے والوں کا کوئی وصف ہمیں بتا دے، ایمان نہ لانے والوں کی کوئی نشانی ہمیں بتا دی، ہم پہچان جائیں. تو سن لو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. گویا کہ یہ جو ختمہ ہے یہ نشانی ان کی. تو معلم اور معلم علیہ کے درمیان اتصال تام ہوتا ہے. جس کی نشانی بیان کی گئی اور جو نشانی بیان کی گئی ان کے درمیان کوئی فصل نہیں ہوتا، اتصال تام ہوتا ہے کہ تمہیں نشانی سننی ہے، تمہیں علامت سننی ہے تو یہ سن لو یہ ہے. تو جب ان میں اتصال تام تھا، یہ خود سے آپس میں مربوط تھے، تو اسی لیے لا یؤمنون کے بعد ختم ان کے درمیان بھی حرف عطف نہیں لایا گیا. تو آپ سمجھ رہے تھنکنگ کیا ہے؟ یہ کمال اتصال ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ وہ چیزیں رکھی اس حوالے سے کہ کہاں پر حرف عطف لایا جائے گا اور کہاں پر حرف عطف نہیں لایا جائے گا، وہ آپ کے سامنے معنی میں نے رکھ دیا. ایک مزید بات، اس میں کوئی چیز اگر کسی کو کلیئر کرنی ہو، جو میں نے 4 جملے شروع کے کہے وہ بھی، اور میں بیضاوی ہم لوگ پڑھ چکے تو پھر اتنی کوئی پریشانی نہیں ہو. اگرچہ بیضاوی نے الٹا بھی کیا ہے، میں نے نہیں کیا اس کو، میں نے فقط آپ کو ایک طرف بتایا. بیضاوی تو یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بعد والا جملہ پہلے والے جملے کو مضبوط کرتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں پہلے والا جملہ بعد والے جملے کو نتیجے کے طور پر لاتا. اب وہ پھر الٹا چلتے ہیں کہ ہدا لا ریب کو پکڑ کے لائے گا، لا ریب ذالک الکتاب کو پکڑ کے لائے گا، ذالک الکتاب الف لام کو پکڑ کے لائے گا. دونوں طرف سے بتائے، میں نے فقط ایک طرف بتایا، دوسرا طرف وہاں موجود ہے، مطالعہ کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. اب فعل کا تو فعل پر، اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اب یہ الذین یمسکون بالکتاب یہ جملہ اسمی ہے، واقاموا الصلاۃ جملہ فعلی ہے. یہ ماضی آپ جانتے ہیں، یہ ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب فعل کا عطف یعنی کہ جملہ فعلیہ کا عطف اسمیہ پر یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہوتا. جملہ فعلیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر انصب نہیں، مگر اگر وہاں پر جناب نہ کوئی ایک چیز پائی جائے کہ جو اس عطف کو جو ہے اپنا درست کر دے تو پھر عطف کرنا درست ہے. اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ کیوں جو ہے نا اپنا عطف کیا ہے یہاں پر اقام الصلاۃ کا جو عطف کیا ہے اس کے اوپر، تو اس کے 2 بتائے. پہلے تو وہ شش و پنج ہی ختم کر دیا. کہا آپ نے کہا والذین یمسکون، یمسکون آپ جانتے ہیں فعل مضارع، اس کے اوپر آپ عطف کر رہے ہیں کس کا؟ اقامو کا. تو وہ ماضی ہے، یہ مضارع. تو کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو قافیہ کو ذہن کے اندر ہو تو قافیہ کے اندر ایک قاعدہ آیا ہے کہ اس میں موصول کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے، یہ جملہ ظرفیہ آ جائے. صحیح. وہاں پر مثال دی الذی یاتینی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم. یہ دونوں مثالیں قافیہ کے اندر دی ہیں. اس میں موصول کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے یاتینی، یا اس میں موصول کے بعد جملہ ظرفیہ آ جائے جیسے کہ فی الدار، تو اس کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے، اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے. الذی یاتینی جو آئے گا میرے پاس، ابھی شرط نہیں ہے مگر میں شرط کا معنی آ رہا ہے. فلہ درہم، بس اس کے لیے 1 درہم. الذی فی الداری جو گھر میں ہے، فلہ درہم، بس اس کے لیے. تو اس میں موصول کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے یا اس میں موصول کے بعد جملہ ظرفیہ آ جائے تو اس میں شرط کا معنی آ جاتا ہے. الذین یہ اس میں موصول ہے، یمسکون جملہ فعلیہ ہے. تو اب یہ جب یمسکون بالکتاب یعنی کہ جو دلیل پکڑتے رہتے ہیں کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، یہ اب اقامو کا عطف یمسکون پر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ
ماضی 8 جگہ پر مضارع کا معنی دیتا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ جب ماضی کا عطف مضارع پر ہو جائے۔ ماضی 8 مقام پر معنی مضارع دیتا ہے، ان میں سے ایک مقام کون سا ہے کہ جب ماضی کا عطف ہو جائے مضارع پر، یا اقامو کا عطف ہو رہا ہے یمسکون پر، تو یہ اقامو یقیمون کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ ماضی کا عطف مضارع پر ہو رہا ہے، مضارع کا مضارع پہ ہو گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک لفظاً مضارع ایک معناً مضارع، اتنا فرق ہے۔ جس طریقے سے قرآن سورہ مزمل کے اندر فرماتا ہے وَيَوْمَ تَرْجُفُ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا۔ اب یہ ترجف الجبال، جب پار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لرزیں گے، اس پر وَكَانَتِ الْجِبَالُ، یہ کانت کا تب ترجفو پر ہے، تو یہ ماضی کا تب مضارع پر ہے، یہ تکونو کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اقامو کا تب یمسکون پر ہے، یہ یقیمون کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو اب مضارع کا تب مضارع پر ہو گیا، فرق اتنا آیا کہ پہلا لفظ مضارع دوسرا معنی، ایک دوسرا آخر جب اس کو مضارع کا معنی ہی دینا تھا تو مضارع کی صورت سے ہٹ کر ماضی کی صورت بھی کیوں لے کر آئے؟ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جو کتاب سے دلیل پکڑتے ہیں وہ امر استمراری ہے، اور استمرار کا فائدہ فعل مضارع دیتا ہے، اور جو نمازیں ہیں وہ اپنے اپنے وقتوں کے اندر فرض ہیں، اور اوقات کو متعین کرنا نماز کے لیے پہلے ہو چکا ہے، اور وقت ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، تو اس وقت کے ہونے کے بعد نماز کو بتانے کے لیے ماضی کے ساتھ ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے نا اپنا یہاں پر ایک ماضی کے ساتھ لانے کا فائدہ ہے، ماضی کے ساتھ لانے کے ساتھ تعبیر۔ جی بالکل دوہرا دوں گا۔ مسئلہ یہ کہ پہلی آیت میں یمسکون الکتاب، اب کتاب سے دلیل پکڑنا یہ امر استمراری ہے، یہ کوئی ماضی کے ساتھ خاص نہیں کہ صحابہ کرام دلیل پکڑتے رہے بس ختم ہو گیا معاملہ، تابعین پکڑتے، یہ قیامت تک نئے نئے مسئلے نکلتے رہیں گے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی کتاب ان قیامت تک نکلنے والے مسئلوں کے لیے کفیل اور کافل ہے، وہ نکلتے رہیں گے، استدلال کیا جاتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس استمرار کو بتانے کے لیے مضارع لے کر ہے، کیونکہ مضارع استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے، اور نمازیں اپنے اوقات میں فرض کی جا چکی ہیں کہ فجر کا مخصوص وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، آخری ان کا وقت مخصوص ہے، ان اوقات مخصوصہ کے اندر نماز کو فرض کیا جا چکا، وقت ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، تو وقت کے ہو چکنے کے بعد نماز کا ہونا، تو وقت ہو چکا پھر نماز ہوئی، تو وقت کا ہو جانا یہ ماضی ہے، تو اس کو بتلانے کے لیے کہ اس وقت کے اندر تمہاری نماز ہو گئی، اس ماضی کو بتلانے کے لیے ماضی کے ساتھ تعبیر کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو۔ اس کے بعد یہ عطف کا میں نے یہاں معاملہ ختم کیا، اب ہم جو ہے اپنا کچھ ایک دو مزید جو ہے اپنے چیزوں کی طرف آئیں، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ میں کل علم بلاغت کی کچھ چیدہ مسئلے آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے کہ مثلاً اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 3-4 جگہوں پر کیا قرآن پاک میں، آدم علیہ السلام کا ذکر 3-4 جگہوں پہ کیا، اسی طریقے سے قوم لوط کا ذکر وہ بھی کئی جگہوں پہ کیا۔ تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں ان الگ الگ مقام کی نشاندہی کروں گا کہ اس جگہ پر ذکر کیا تو اس جگہ پہ ذکر کرنے کی وجہ یہ، اور اس ذکر کو اس جگہ پہ بدل کر کیا تو اس کی وجہ یہ، تاکہ لوگوں کا یہ شبہ ختم ہو جائے کہ قرآن میں تکرار ہے۔ اس تکرار کا بہت بڑا فائدہ ہے، اگر جس فقط ایک سورہ رحمان کے اندر 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، مگر ہر ایک کا سر چس مزہ الگ ہے، وہ اپنے مقام پر۔ جتنا مجھے کل وقت مل سکا تو میں ان واقعوں کے درمیان فرق بتاؤں گا، صحیح، اور اس کی کتابیں مل بھی جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر، المتشابہات کے نام سے، المتشابہات فی القرآن، کئی کتابیں جناب اپنا بیروت کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس کی، اور فاضل سامرائی جو ہیں وہ اکثر اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، ان کی عربی ذرا سی کم سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ بڑی تیز بولتے ہیں، اور وہ کچھ لفظوں کو بہت مخفف کر دیا انہوں نے، آیوشین کو وہ لوگ کہتے ہیں عیش، اب پہلے تو ان کا تلفظ سمجھنا پڑے گا کہ وہ فاضل سامرائی، یہ آپ کو ملیں گے نیٹ پر جگہ جگہ پر، اور بڑا کمال کلام کرتے ہیں، سمجھ اس وقت آتا ہے ان کا کلام، اکثر جناب نے ان کی وہ براہ راست جناب نے وہ
ہوتی رہتی ہے اپنا سوال جواب اس میں کرتے ہیں، مگر ان کا کلام آپ کو جو ہے نا اپنا ٹیکسٹ کی صورت میں بھی مل جاتا ہے وہ گوگل پر، تو وہاں دیکھ لیں۔ تو یہ بندہ جو ہے نا اپنا قرآن کے اندر کئی فرق بتاتا ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اچھا لکھتا ہے۔ تو اس طریقے کی کتابیں بھی ہیں، اور سارا کچھ بزرگوں سے لیا ہوا ہے، خاص کر میں آپ کو راضی علیہ رحمہ کا بتاتا رہتا ہوں۔ تو یہ کچھ واقعات کے اندر فرق ہو گیا، صحیح ہے، اور کچھ جو ہے نا اپنا الفاظوں کے چناؤ کے اندر فرق ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل کروں گا۔ تو پھر کل ہمارا علم بلاغت باعتبار علم معنی کے ختم کر دوں گا، وہ ہوا نہیں، کرنا پڑا، اور بقیہ جو 2-3 دن بچیں گے اس میں ہم علم بیان کی طرف آئیں گے۔ اس میں مجاز ہے، مجاز مرسل ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، تو کچھ بھی نہیں کیے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز فی الوقت یہ میرے پاس، میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ برہان زرخشی علیہ رحمہ کی ہے، جس کی گنجائش ہو خریدے، تاکہ جناب اس کو فائدہ ہو کہ قرآن ہمارا ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے حروف جارہ کے استعمالات بتائے ہیں کہ کس حرف جر کو کس جگہ لایا جائے گا، کس جگہ پہ کس حرف جر کو لانا مناسب ہے۔ اسی طریقے سے اور حروف کی بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ یہاں پر توجہ کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو انہوں نے دی یہاں پر، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ میں نے کسی وقت درس کے اندر یہ آپ کو بات کہی، اور یہ میں اکثر اپنے طلباء کو اپنے مدرسے میں یہ کئی بار آیت بتا چکا ہوں۔ میں نے پچھلے درس میں کسی درس میں بات کی تھی کہ اللہ استعلاء کے لیے آتا ہے، اور اس وقت میں نے کچھ وضاحت بھی کی تھی اللہ ہدم پر، کہ ایک بندہ جیسے مثلا ابھی آج کل کا زمانہ تو گوروں کا نہیں ہے، آپ جو ہے نا اپنا اسکوٹر چلا رہے ہیں یا آپ کار چلا رہے ہیں، آپ کو بڑی گرفت ہے کار پر، آپ بہت اچھے طریقے سے چلا لیتے ہیں کار کو، کہاں ٹرن کرنا ہے، کہاں اسپیڈ کرنی ہے، کہاں بریک مار، بہت اچھے طریقے سے آپ ججمنٹ کر کے کار چلاتے ہیں، جس کو واقعتاً ڈرائیور کہا جائے کہ یہ ایک تجربے کار ڈرائیور ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے کہا جائے گا کہ اس بندے کو کار پر تسلط حاصل ہے، یہ جہاں کار کو چاہتا ہے وہاں پھیر دیتا ہے، یہ جہاں بائک کو چاہتا ہے وہاں پھیر دیتا ہے، اور پھیرتا ہے اتنے پیارے طریقے سے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ اس وقت کہا جائے گا جب اس کو بندے کو اسکوٹر پر، کار پر، یا کسی بھی چیز پر اس کو دسترس حاصل ہو، تصرف حاصل ہو۔ تصرف کے لیے اللہ آتا ہے، اللہ کا لفظ آتا ہے استعلاء کے لیے، اللہ ادم۔ اور جو فی ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، یہ آپ کے سامنے گلاس ہے، یہ گلاس ظرف ہے، اس گلاس کے اندر پانی ہو، دودھ ہو، شربت ہو، جو وہ مظروف ہے، اور مظروف کا ظرف ہمیشہ احاطہ کرتا ہے، اگر یہ مظروف ظرف سے بھر جائے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی، پورے طریقے سے احاطہ کر دے گا، ظرف کو مکمل طریقے سے اپنے شکنجے میں لے لے گا، چاہے اب یہ گلاس ہو چاہے کچھ اور چیز، جیسے طریقے سے ایک کمرہ ظرف ہے اور ہم مظروف ہیں، اس کمرے نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ظرف کا معنی احاطہ ہے، شمول ہے، کسی چیز کو کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے شامل ہو جانا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے، یہ سورہ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 24، وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى۔ ہدایت کی جب بات آئی تو اللہ کا لفظ استعمال کیا، فی او فی دلال مبین، اور جب دلال مبین کی بات آئی تو فی کا لفظ استعمال کیا۔ اعلیٰ ہدم پر میں نے تقریر کی تھی، اگر وہ کسی کے ذہن میں ہو تو یہاں بھی کام آئے گی۔ ہدایت کے ساتھ اللہ کے لفظ کو اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ بتلایا جا سکے کہ یہ جو صحابہ کرام رسول کریم کی مائیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر صحابہ کرام کی مائیت میں تابعین، پھر یوں کرتے کرتے ایک جو ہدایت یافتہ لوگوں کا سلسلہ چلتا رہا اور تا قیامت چلتا رہے گا، یہ ہدایت پر اتنے پختہ طریقے سے گامزن ہیں کہ ہدایت ان کے کنٹرول کے اندر ہی، یہ جہاں رخ پھیرتے ہیں ہدایت وہاں ہو جاتی۔ رسول کریم کی ذات ببرکت بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرما رہی تھی، اور جب نماز کے اندر ہی حکم آیا تو جہاں پر چہرہ پھیر جب ہدایت وہ ہوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا گمراہی ہے، تو ہدایت ان کے ساتھ پھر جاتی ہے، یہ جہاں پھرتے ہیں ہدایت پھر جاتی ہے، اسی کو تسلط کہا جاتا ہے، یہی تسلط ہے۔ تو ہدایت پر اتنے کامل طریقے سے گامزن نہیں، یہ جہاں پھریں گے ہدایت وہیں ہو جائے گی۔ یہی تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جناب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔
اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رسول کریم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہتے ہیں ام معبد، یہ ان کی کنیت ہے. ام معبد نے میری امت کے لیے جو پسند کیا مجھ مصطفیٰ نے پسند کیا، جس کو ام معبد نے میری امت کے لیے ناپسند کیا مجھ مصطفیٰ نے ناپسند کیا. وہ ہدایت کی طرف پھر گئے تھے. تو اس تسلط کو بتلانے کے لیے کہ ہدایت ان کے زیر تصرف ایسی آ گئی ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ آیا. اچھا، اور فی ضلال مبین، ایک بندہ کیچڑ میں دھنسا ہوا ہو سر سے پاؤں تک، اس کو کچھ رستہ نظر نہ آئے، سوجے نہ، تو جب اس کا کیچڑ نے اوپر سے نیچے تک پورا احاطہ کر لیا تو اس وقت اس کو جب نہ کہا جائے گا کہ کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہے. تو وہ جو کفار تھے وہ گمراہی کے دانے پر نہیں ہیں، بلکہ گمراہی میں ایسے ڈوب چکے ہیں کہ گمراہی کی وجہ سے نہ ادھر کا نظر آتا ہے نہ ادھر کا نظر آتا ہے. اس پورے ڈوبنے کو بتانے کے لیے فی کے لفظ کا استعمال کیا ہے. تو ان کو تصرف بتانے کے لیے اللہ لے کر ہے، اور ان کو ڈوبنے کے لیے بتانے کے لیے فی لے کر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تو آپ نے دیکھا کہ حرف جر نے کیسا کمال کر دیا، اور کس قدر ان کی ہدایت اور کس قدر ان کی گمراہی پر جنم نے وہ ایک کامل نشانی کر دی. اس کے بعد انما الصدقات للفقراء، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے اور آیت نمبر 60 ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مصارف جو زکوٰۃ ہیں ان کے حوالے سے یہ آیت ہے. انما الصدقات للفقراء، پھر اس کے بعد والمہاجرین. میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمعلفۃ قلوبہم. ان چار کے لیے لفظ لام آیا ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. للفقراء ایک، والمساکین دو، ان کا معنی آپ کو پتہ ہے. والعاملین علیہ صحیح تین. عاملین علیہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو زکوٰۃ وغیرہ کے اوپر مسلط کیے گئے ہوں، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں ان کو عامل کہا جاتا تھا. والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے ایمان لائے فتح مکہ کے وقت ان کی دل جوئی کے لیے ان کو دیے. ان چار جو ہے وہ طبقات کے لیے اور ان چار جو ہے گروہ کے لیے حرف جر لام آیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ان کے لیے فی آیا. اب معاملہ یہ کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ان چاروں کو لام کے ان سب کو لام میں پرو دیتے اور آیت یوں ہو جاتی والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم والرقاب والغارمین وسبیل اللہ وابن السبیل. یہ فی کیوں لایا گیا؟ ایک سوال کہ حرف جر دو الگ الگ کا کیوں انتخاب کیا گیا. نمبر دو، جب پھر رقاب کے اندر فی آ گیا وہ پھر رقاب والغارمین تو وہ سبیل اللہ کہتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ کیوں کہا گیا؟ اب ادھر دوبارہ فی کیوں لایا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو زرخشی علیہ رحمٰن نے وہ ہر جگہ ہی کمال کرتے ہیں. یہاں پر جب نے لکھا ہے کہ یہ چاروں کے شروع میں لام لا کر اس بات کا افادہ کیا ہے کہ یہ چاروں زکوٰۃ کے حقدار ہیں، صدقات کے حقدار ہیں. ان کو دو گے تو زکوٰۃ جو ہے نا اپنا وصول ہو جائے گی، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن آگے کے جو دو بندے ہیں اور پھر رقابی والغارمین، رقاب آپ جانتے ہیں غلاموں کو کہا جائے، رقبہ کی جمع ہے. اور غارمین وہ لوگ کہ جن کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، مقروض لوگ، ان کو کہا جاتا ہے. تو اب فی نے یہ افادہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ فی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ کمزوری اور پستی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس احاطے کو بتانے کے لیے فی لایا گیا کہ رکاب کے اندر ہیں، یہ کمزوری میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور جو مقروض ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے. تو جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، بیچارہ غلام ہے، تو وہ پچھلے چار بندوں سے زیادہ حقدار ہیں تمہارے زکوٰۃ کی. اس زیادہ حقداری کو بتانے کے لیے فی لایا گیا. اور سوال یہ کہ فی سبیل اللہ میں دوبارہ فی کیوں لایا گیا؟ کہ فی سبیل اللہ کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک جو جہاد وغیرہ کے لیے جاتے ہیں وہ فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی طریقے سے نکل پڑے
مثلا اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر کسی علاقے میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر. صحیح. آپ جانتے ہیں امام علیہ سنت نے ایک جگہ پر جناب نے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ اور واجبہ صدقات کی رقم طالب علم پر لگانا 10 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اوروں کی بنسبت. لیکن واقعتاً طالب علم پڑھنے والا ہو، پڑھنے کا شوق رکھتا ہو، کتابوں کو استعمال کرتا ہو اور کتابوں میں اور تعلیمی معاملات میں ہی لگائے یا اپنی ضروریات میں لگائے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اپنی ضروریات بھی بیچارہ پورا نہیں کر پا رہا، تعلیم میں ایسا منہمک ہے، تو یہ بندے کو دینا زیادہ جو ہے ثواب امام علیہ السلام 10 گنا زیادہ. اب آپ دیکھو پہلے 4 کے لیے لام کا للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، پھر جب 2 آئے رقاب اور ان کے لیے فی کا، پھر سبیل اللہ کے لیے فی دوبارہ کا، کہ یہ جو سبیل اللہ والا بندہ ہے جو طالب علم ہو یا جہاد والا ہو، یہ پیچھے 2 اور اس سے پیچھے 4 ان سب سے زیادہ حقدار ہے تمہاری زکوٰۃ کا. کہ اس کے اندر فی کا اعادہ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کے اندر استغراق دوف کا اور استغراق احتیاج کا بہت زیادہ ہے. جو جتنا زیادہ محتاج ہوگا وہ اس قدر تمہاری زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہوگا. تو استغراق کے دوف کو بتانے کے لیے اور استغراق کی زیادتی کو بتانے کے لیے فی کی تکرار کی. تو آپ نے دیکھا کہ استعمال حرف جر کی وجہ سے مفہوم میں پختگی اور مفہوم کے اندر جناب اپنا کمزوری آ جاتی ہے. تو باقی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. بس انشاءاللہ تعالی عزیز کل وہ فرق بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ میں بیان کی طرف ہم آئیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو کچھ درس ہوا ارحم الراحمین، بتقاضۂ بشرت کوئی خطا مجھ سے صادر ہوئی، غلطی مجھ سے صادر ہوئی، اے ارحم الراحمین اپنے محبوب معصوم کے صدقے میں معاف فرما دیں. ارحم الراحمین ہم سب تیرے قرآن کے فہم کے لیے، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کچھ اس کا ادراک کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. ہمارا جمع ہونا قبول فرما. قرآن کے فہم سے ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما. تیرے نبی ذیشان سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو بھی کما حق ہو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما اور ہم تمام کو مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.